السلام علیکم۔ میں زبیر محمود۔ آج سے میں ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہا ہوں، جس میں جو مشہور 6 کلمے ہیں ان پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ میں ایک ایک کر کے عربی گرامر کے ذریعے ان کے الفاظ اور ترکیب کو بیان کروں گا۔ آج ہم پہلے کلمے پر بات کریں گے، جو کہ کچھ یوں ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ یوں ہوگا: کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھا جائے تو اس کلمے کے 2 حصے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ایک ایک کر کے دونوں حصوں پر بات کریں گے۔ پہلے ہم لا الہ الا اللہ کو لے لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو لا ہے، اسے گرامر کی زبان میں لا النافیۃ للجنس کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ لام نفی، کسی چیز کی نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب کسی چیز کی نفی کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک کتاب، تو ہر چیز جسے کتاب کی فہرست میں شمار کیا جا سکتا ہے یا کتاب کہا جا سکتا ہے، اس کی نفی ہو جاتی ہے، یعنی اس جنس، یعنی کتاب کی جنس کی ہر چیز کی نفی ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے، دونوں نکرہ ہوتے ہیں، یعنی انڈیفینٹ، یعنی کسی خاص چیز کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، اور جو اس کا اسم ہے وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، یعنی اس پر ایک زبر ہوتا ہے صرف، وہ مورب نہیں ہوتا، مبنی ہوتا، فکسڈ ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال کی طرف چلتے ہیں جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ لا کتاب عندی، یعنی میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، یعنی کسی قسم کی کتاب نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اسم ہے کتابہ، جو کہ مبنی بر زبر ہے، اور عندی یہ اس کی خبر ہے۔ ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، لا ریب فیہ، یہ الفاظ قرآن میں بھی آئے ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لفظ الہ، یہ لا النافیۃ للجنس جو استعمال ہوا ہے، یہ اس کا اسم ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی فتح پر مبنی ہے، اس پر ایک زبر ہے۔ الہ کے معنی ظاہر ہے اس چیز کے ہوتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، خدا کے معنی ہوتے ہیں۔ اب ایک بات یہاں غور کرنے کی ہے کہ یہاں جو خبر ہے لا نفیۃ للجنس کی، وہ محذوف ہے، یعنی وہ موجود نہیں ہے، وہ گرا دی گئی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہی معنی مکمل ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر یہ جو کلمہ ہے وہ زیادہ آپ کو جامع اور خوبصورت محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اگر ہم ایک مناسب خبر یہاں شامل کر دیں، صرف سمجھانے کی غرض سے، تو 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 کچھ یوں شکل ہوگی پھر کلمے کی: لا الہ یستحق العبادت الا اللہ۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یستحق العبادت یہ ایک جملہ فعلیہ ہے، جو کہ یہاں ہم نے خبر ایک کے طور پر اسے یہاں جملے میں شامل کیا ہے۔ یستحقو کا تعلق آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے اردو میں لوگ استعمال کرتے ہیں مستحق اور استحقاق، یعنی حقدار ہونا، اور عبادت تو ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، تو عبادت کا مستحق ہونا، یعنی کوئی الہ عبادت کا مستحق، عبادت کا حقدار نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہ صرف سمجھانے کی غرض سے ہم نے یہ خبر یہاں یہ پیدا کی ہے۔ ظاہر ہے اس کے محذوف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ محذوف ہونے کے باوجود بھی معنی بالکل واضح ہیں، اور جملہ مختصر اور جامع ہے اور زیادہ خوبصورت ہے۔ یستحق میں بتاتا چلوں، یستحق فعل ہے اور عبادت اس کا مفعول بھی ہی ہے، اور اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے، جو کہ
چھپی ہوئی ہے، ہوا۔ فاعل آپ جانتے ہیں مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس پر پیش ہوتا ہے، اور اللہ کے بعد جو اللہ ہے وہ بھی اسی وجہ سے مرفوع ہے، اللہ پر کے آخر میں پیش ہے، کیونکہ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہی واحد عبادت کا حقدار ہے، تو اسے آپ فاعل کا آپ بدل سمجھ لیجئے، تبھی وہ یہاں مرفوع ہے۔ بہرحال ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ، اللہ حرف استثناء کہلاتا ہے، اس کے معنی مگر، علاوہ اور سوا کے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی کثیر الاستعمال لفظ ہے، قرآن میں بھی بے شمار استعمال ہوا ہے، اور استثناء کے معنی یہ بھی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ایکسیپشن کے ہوتے ہیں، یعنی جو بات پیچھے کہی جا رہی ہے یہ اپنے بعد آنے والے لفظ کو اس سے علیحدہ کر دیتا ہے، یعنی وہ چیز، وہ بات، وہ جو بھی لفظ وہ پچھلی بات کے حکم میں نہیں آتا، وہ الگ ہے، اور جو چیز اس کے بعد جو لفظ آئے یا جو الفاظ آئیں انہیں مستثنی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ جو اللہ کے بعد آیا ہے اسے ہم مستثنی کہیں گے گرامر کی زبان میں، یعنی اسے ایکسیپشن، ایک استثناء حاصل ہے۔ پیچھے کہا جا رہا ہے کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، مطلب جو پیچھے بات کہی جا رہی ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کو اس بات سے ہم نے نکال دیا ہے، یعنی خدا صرف اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ بھی دیگر حروف الاستثناء دیگر حروف الاستثناء بھی استعمال کیے جاتے ہیں، بلکہ استثناء کے لیے کچھ اسماء بھی استعمال ہوتے ہیں، کچھ افعال بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بہرحال اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم کلمے کے دوسرے حصے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سادہ سا جملہ ہے، اور اس کی ظاہر 3 الفاظ یہاں موجود ہیں۔ پہلے، اور میں بتاتا چلوں یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، پچھلے جملہ بھی وہ صرف جملہ اسمیہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ کسی فعل سے شروع نہیں ہو رہا۔ تو پہلا لفظ یہاں محمدن ہے، یہ مبتدا ہے، یعنی جس کے بارے، جو کہ جملے کا مین جو سبجیکٹ ہوتا ہے، جس کے بارے میں کوئی بات یا کوئی معلومات دی جا رہی ہوتی ہے اسے مبتدا کہتے ہیں۔ تو یہ مبتدا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول جو کہ یہاں خبر ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، یہ اصل میں خبر، ایک معلومات دی جا رہی ہے، اور یہ مضاف ہے۔ مضاف کے معنی یہ ہے کہ یہ جو اگلا لفظ ہے اللہ ہی، یہ لفظ اس سے جوڑا ہوا ہے، یہ اس سے متعلق ہے، اور اللہ ہی یہاں مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ یہاں کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس سے کسی چیز کا تعلق ہو، اور ہم ظاہر ہے اس کے ترجمے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہاں اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو لفظ رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق وہ رسول ہیں اور ان کا تعلق اللہ سے ہے، یعنی وہ اللہ کے رسول ہیں، من جانب اللہ ہیں، اللہ نے انہیں رسول چنا ہے۔ اور مضاف الیہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے آخری جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو ہم جانے سے پہلے ایک بار پھر کلمے کو، پورے کلمے کو دیکھ لیتے ہیں ترجمے سمیت۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہمارے مذہب کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، تبھی اسے پہلے کلمے میں اس تعلیم کو رکھا گیا ہے۔ تو جب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دوسرے کلمے پر بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔